بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین پاکستان سے باہر سننے والوں کو ارشد کندی کا سلام. ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہ کی شہادت پر تعزیت سے پہلے ان 6-7 ملکوں کو مبارکباد دینا انتہائی ضروری ہے جن لوگوں نے امریکہ کو ڈالر دے کر اس کی شہادت میں اپنا رول پلے کیا ہے. سب سے پہلے جی سعودی عرب، ان کو ڈھیر مبارک ہو. اس کے علاوہ عمان، قطر، بحرین، UAE، مسقط وغیرہ ہو گئے، خلیجی ریاستیں تمام کی تمام، ان تمام جو ممالک ہیں ان کو ڈھیر مبارکباد کہ جس خطرے کے پیش نظر انہوں نے اپنے اڈے، اگر آپ جب تک حالات کو صحیح بیان نہیں کریں گے تو آپ کوئی نتیجہ نہیں اخذ کر سکتے. جی ہاں، ان عربی ریاستوں نے، ہم مسلم کا لفظ نہیں استعمال کر رہے، ان عربی ریاستوں نے اس جو انقلاب ایران ہے اس کے خطرے کو کنٹرول کرنے کے لیے، اپنے آپ کو بچانے کے لیے کہ ہماری گدیاں اور ہماری کرسیاں سلامت رہیں، انہوں نے اسرائیل اور امریکہ سے مدد لی، اپنے اڈے دیے. ان اڈوں کے بدلے انہوں نے ماہانہ بنیادوں پر امریکہ کو ڈالرز دیے. اور اب جب بھی یہ جو جہاز حملہ آور ہیں ان کے تمام تر اخراجات بھی کون اٹھا رہا ہے؟ امریکہ پاگل ہے؟ یہی عربی ریاستیں اس کو پے کر رہے ہیں. اور جب ایران کے اوپر بمباری جاری تھی اور ایران اپنے میزائل ان توپوں اور ان جہازوں کی طرف پھینک رہا تھا جو اس کے ملک کو اور ان کے بچوں کو شہید کر رہے تھے، تو سب سے پہلے کن لوگوں نے اس پہ اختلاف کیا؟ سعودی عرب نے اور انہی خلیجی ریاستوں نے، جن کا نام ہم نے پہلے لیا کہ ہماری خود مختاری پر آپ جو ہیں مداخلت کر رہے ہیں، ہم اس کا جواب دیں گے. تو اب آپ دیکھیے کہ جو امریکن جہاز وہ ان کی اپنی مرضی سے کھڑے تھے، اسی لیے انہوں نے کہا کہ یہ ان کی خود مختاری کو چیلنج نہیں کر رہے. تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت دیتا ہے جو عقل مند ہوتے ہیں. تو لہٰذا یہ جو مسلم امہ اور OIC وغیرہ کی رٹ لگا رکھتے تھے، ان کے لیے یہ چیز اب تسلیم کر لینی چاہیے کہ دنیا میں اب اسلامی ملک کوئی بھی نہیں ہے. صرف اور صرف اقتدار پر بیٹھے ہوئے وہ لوگ ہیں جو ناجائز طریقوں سے قابض ہو کے بیٹھے ہیں، ان کا کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے. اب یہ چیز اگر آپ کو سمجھ آ گئی تو اب آپ آگے دیکھیے کہ وہ جو سپریم لیڈر تھا وہ کتنے آدمیوں سے لڑتا ہے. یار دیکھیے نا اس کے دشمنوں کی. سب سے پہلے جو دشمن تھے اس کے اپنے سیکورٹی پہ معمور وہ لوگ تھے جن لوگوں نے اس کی مخبری کی، اس کی نشاندہی کی، اور پھر انہوں نے امریکہ کو اطلاع دی اور امریکہ نے بمباری کی. اس سے قبل 40 کے قریب، آج سے 2-3 مہینے پہلے جو اٹیک ہوئے تھے، 40 کے قریب جو بڑے ایران کے عہدیدار تھے، جس میں وزارت دفاع سے لے کر اس کے سپریم کمانڈر تک تھے، فوج کے سپریم کمانڈر تو ویسے آیت اللہ تھے، جو بڑے ان کے فوجی تھے، وہ کیوں شہید ہوئے؟ اس کی جو مخبری تھی وہ اپنے ہی کر رہے تھے. تو یہ جو ہمارے اپنے ہیں مسلمانوں کے منافقین، یہ آج سے نہیں، یہ آج سے 1400 سال پہلے سے موجود ہیں. اب آپ دیکھیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا حکمران مسلمانوں کے نصیب میں دوبارہ نہیں آنا. شیعہ سنی اختلاف اپنی جگہ پہ، لیکن اس جیسا عظیم رہنما نہیں آنا. تو کس نے مروایا؟ کون لے کے آیا ابو لولو فروز کو؟ اب آپ دیکھیے تاریخ کی کتابوں میں آپ جائیے تو صحیح، اپنے ہی تھے جو ایک مجوسی کو لے کے آئے تھے. اب حضرت عثمان غنی کیسے شہید ہوئے؟ وہ بھی شہید ہوئے. اس کے علاوہ حضرت علی کو شہید کیا گیا فجر کی نماز کے دوران. تو یہ مسلمانوں کی ہسٹری ہے کہ ہم نے اپنے جو بڑے ہیں ان کو اپنے ہاتھوں سے ضرور شہادت دیا ہے. آگے آپ چلیے، حضرت امام حسن کو زہر دے کر شہید کیا گیا. حضرت امام حسین کو کیا عیسائیوں کی فوج نے شہید کیا تھا یا یہودیوں کی فوج نے کیا تھا؟ بالکل نہیں. اس کو مارنے والے کون تھے؟ مکہ کے رہنے والے تھے، وہی یزیدی تھے.
اور انہوں نے شہید کیا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ قوموں اور ملکوں میں بڑے بڑے لیڈروں کی شہادت کوئی اتنی بڑی خبر نہیں ہے۔ بڑی خبر یہ ہوتی ہے کہ کس موقع پر کس نے جو نیگیٹو رول پلے کیا ہے۔ تو یہ جو نیگیٹو رول پلے کیا ہے اس پریزنٹ سینیریو میں، پاکستان سمیت جتنے بھی اسلامی ملک تھے ان لوگوں نے اپنے اپنے طور پر پورا رول پلے کیا کہ ہاں وہ امریکہ اور اسرائیل کے ہاتھ نہ صرف بیعت کریں بلکہ ہر وہ سہولت دی جو وہ دے سکتے تھے۔ اب آپ پاکستان کو دیکھیے، اس کا پڑوسی دیش دو تھے، افغانستان اور پاکستان۔ ان لوگوں کی طرف سے تھوڑی سی حمایت مل سکتی تھی۔ یاد رکھیے، اگر آپ دلچسپی رکھتے ہیں سپورٹ سے، تو کھلاڑی نیچے جو کھیل رہے ہوتے ہیں وہ اپنی طاقت سے کھیل رہے ہوتے ہیں، لیکن جو تماشائی اوپر سے دانت دیتے ہیں تو ان کا حوصلہ بڑھ جاتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں اخلاقی سپورٹ۔ تو اگر اخلاقی سپورٹس ہو تو وہ ڈبل محنت کرتا ہے۔ تو یہ ایران کو جو اخلاقی سپورٹ ملنی تھی وہ پاکستان سے مل سکتی تھی، افغانستان سے مل سکتی تھی، لیکن ان دونوں نے محض جنگ سے 48 گھنٹے پہلے اپنا اپنا کٹا کھولا اور امریکہ کی مدد کرتے ہوئے دونوں ایک ایسی جھڑپ میں داخل ہو گئے جس کا نہ سر نہ پیر کچھ بھی نہیں تھا۔ اگر یہ چاہتے تو اپنے جو معاملات تھے اس کو اس سے قبل حل کر سکتے تھے، لیکن اب سب سے بڑی خبر ہم آپ کو دینے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا سورۃ الحشر میں کہ یہ لوگ کبھی آپ کے سامنے دو بدو لڑائی میں نہیں آئیں گے۔ یہ تو قرآن کا فیصلہ ہو گیا، انہوں نے قرآن پڑھ رکھا ہے، اب یہ کیا کریں گے؟ رضا پہلوی وہ ایران کا نیا صدر ہوگا۔ اب یہ لوگ چلے گئے، اب یہ کتنی دیر مزاحمت کرتے ہیں، یہ تو ان کی ہے۔ اور اگر آپ شیعہ کتابوں میں جائیں تو وہ بھی کہتے ہیں کہ یہ جو اسلامی انقلاب ہے یہ سکڑ کر خراسان کے ایک علاقے تک محدود ہو جائے گا۔ جی ہاں، یہ جو اہل تشیع مکتب فکر ہے کہ یہ جو خراسان ہے وہاں سے پھر حضرت امام مہدی کے ساتھ یہ شامل ہو جائیں گے، یہ 10,000 کا لشکر ہوگا۔ اہل تشیع کی جو مکتب فکر ہے، جو اہل سنت ہیں وہ کہتے ہیں کہ حضرت امام مہدی خراسان سے تو ضرور نکلیں گے، لیکن اس کے ساتھ 30,000 کے قریب جو لوگ ہوں گے وہ ان کی فوج میں شامل ہوں گے۔ اور یاد رکھیے ڈاکٹر اسرار کے مطابق حضرت امام مہدی کی جو فوج کا ادنا سے ادنا سپاہی ہوگا اس کا کبھی تہجد بھی قضا نہیں ہوا ہوگا۔ لہٰذا یہ جو ہمارا پروگرام مسلمان سن رہے ہیں تو ان کے لیے ہم سمیت یہ سند ہے کہ ہم میں سے کوئی بھی حضرت امام مہدی کے لشکر کا سپاہی نہیں ہوگا، کیونکہ میرے نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد پاک ہے، اے لوگوں جب حضرت امام مہدی آئے تو اگر آپ کھڑے ہو تو اس کی طرف دوڑ پڑنا، اگر آپ بیٹھے ہو تو کھڑے ہو جانا، اگر لیٹے ہو تو دوڑ لگا دینا۔ یعنی آپ نے ٹائم ضائع نہیں کرنا، لیکن آگے سے جو کوالیفیکیشن ہے حضرت امام مہدی کی فوج کی، تو حضور آپ اور ہم میں سے کوئی بھی اس کی فوج میں شمولیت کی وہ اہلیت ہی نہیں رکھتا۔ نہ ہم نماز پڑھتے ہیں، نہ ہم رزق حلال کماتے ہیں، اور نہ ہی کبھی ہم تہجد کے نزدیک گئے ہیں، اور نہ ہی ہمارا دل مسلمانوں کے لیے دھڑکتا ہے، جو بیسک کوالیفیکیشن ہے۔ اگر آج ایران برباد ہوا، کل افغانستان برباد ہوا، اس سے پہلے عراق برباد ہوا، تو آپ اور ہم تمام لوگ ہی تھی جو تالیاں بجا کر اس کو خوش آمدید کہہ رہے تھے۔ تو اب یہ دیکھیے، اب اگر ہم حضرت امام مہدی کی سپاہ کے قریب نہیں جانا چاہتے تو ہم کون ہوں گے؟ ہم دجال میں سے ہوں گے۔ اس نے شعبدہ بازی نکالنی ہے اور ہم اس پہ ایمان لے آئیں گے۔ اگر آپ کو کوئی شک ہو تو سب سے زیادہ امریکہ کے حمایتی کون ہے؟ دجال تو پتہ نہیں کب آئے گا نا۔ وہ ڈاکٹر سار تو کہتے ہیں جو ان کے ڈالر کے پیچھے آنکھ بنی ہوئی ہے وہ امریکہ ہی ہے۔ تو بھائی ہم تو امریکہ کے سامنے سرنگوں ہو چکے۔ ہمارا جو وزیر اعظم ہے اس نے کیا کہا تھا، یہ جو ٹرمپ ہے اس کو امن کا نوبیل انعام دیا جائے، اور قربان جاؤں یہ مسلمانوں کے ایک جو سربراہ ہے اس کی سوچ دیکھیں، کوئی ایک قاتل کو پہچان نہیں سکا بلکہ اس کو پرووک کر رہا ہے، اس کو شہ دے رہا ہے کہ مار انہوں، اور آگے سے جو عیسائی اس انعام کو ڈسٹریبیوٹ کرنے والے ہیں
مسلمانوں بڑی باریک بات کرنے لگا ہوں، اگر سمجھ گئی تو ہماری محنت پوری ہو گئی۔ جن عیسائی لوگوں نے وہ انعام دینا ہے، ان کی سوچ اور تحقیق یہ کہتی ہے کہ یہ آدمی خونی ہے۔ ابھی جنگیں نہیں لگیں، نہ وینزویلا کی لگی نہ ایران کی لگی، لیکن انہوں نے کہہ دیا کہ یہ آدمی اس کریکٹر کا نہیں ہے، اس کی سوچ یہ نہیں ہے کہ اس کو دنیا کا اتنا بڑا انعام دیا جائے، اور ہمارا یہ جو چارلی چیپلن ہے، یہ جوکر قسم کے ہے، پاکستان کی فوج کی جو پسند ہے، ذرا دیکھیے تو صحیح۔ اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ پاکستان کتنے محفوظ ہاتھوں میں ہے۔ دیکھیے نا، پاکستان کتنے محفوظ ہاتھوں میں ہے۔ یہ چیز اگر آپ سمجھ گئے تو آپ کو اپنی سیکورٹی کی جو فکر ہے وہ ارسر نو کرنی چاہیے، کہ جو شخص ایک قاتل کو، اور ہو جو 24-25 کروڑ لوگوں کا وزیر اعظم، سو کالڈ صحیح پاکستان کے فوجی جرنیلوں کی پسند تو ہے نا، عوام کی پسند نہیں ہے۔ عوام نے ان کو ریجیکٹ کر دیا تھا کہ صرف 17 سے 18 سیٹیں دی تھی، لیکن جن لوگوں نے پسند کر کے ان کو آگے بٹھایا، وہ دیکھ لیں کہ اس آدمی کی ٹوٹل کوالیفیکیشن کے، اور آگے جب یہیں جو سیکورٹی کے معاملات اب شروع ہونے والے ہیں، اسرائیل آ گیا ایران میں، اس کی جو موساد ہے وہ بھی آ گئی، کہاں تک؟ تافتان کے بارڈر تک۔ تافتان بلوچستان کو ملاتا ہے۔ اب وہاں پر دو شورش برپا ہیں، ایک تافتان ایران کے اندر بلوچی، اور ایک بلوچی پاکستان کے اندر۔ یہ دونوں کو موساد جب اکٹھا کر لے گے تو آزاد بلوچستان کا نعرہ لگانے سے انہیں کون روک سکتا ہے؟ سوچئے ذرا، دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچئے پاکستانی کہ ہم کس جانب جا رہے ہیں۔ لیکن ہماری سب سے بڑی ترجیح کیا ہے؟ عمران خان کی ملاقات نہیں ہونے دینی، عمران خان کی بہنوں کی ملاقات نہیں ہونے دینی، علیمہ خان کو سزا دلوانی ہے، عطا تارڑ پریس کانفرنس کر کے ٹک ٹاک بنائے گا، اور شہباز شریف اور مریم نواز اس ملک کی جو ہے نا وہ باغ دوڑ سنبھالیں گے۔ یہ ہیں پاکستان کی ترجیحات، اور جو انٹرنیشنل لوگ ہیں ان کی ترجیحات کیا ہے؟ پاکستان کو توڑنا۔ ہم نے اپنے 2 دن پہلے ویلاگ میں پاکستان کا وہ واحد آدمی ہم تھے، ہم نے کہا تھا کہ یہ جو افغانستان کے ساتھ ہماری جھڑپ ہوئی ہے، اس جھڑپ کا سب سے جو مین مقصد ہے وہ پاکستان کا جو بلوچستان کا صوبہ ہے اس کو آزاد کرنا ہے۔ کیوں؟ کے پی کی طرف بالکل خاموشی جنگ ہے، اور بلوچستان کی طرف جو بالکل جو وہاں پہ بلے بلے ہے۔ تو یہ وہ حالات ہیں جو اس ملک کو ڈوب کے رکھ دیں گے۔ لیکن سروائیول کیا ہے؟ یہ تو ہو گیا نا جی رونا، سروائیول کیا ہے؟ اور یقین مانی ہماری بات کسی نے نہیں سنی۔ کیا یہ جو موجودہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے، یا جو پاکستان کے موجودہ حکمران ہے، کیا وہ یہ قربانی دیں گے کہ اس ملک میں سکون ہو جائے، ہم ایک چھت کے نیچے آ جائیں؟ جو مارنے والا ہے اس نے تو نہیں دیکھنا، یہ بالکل ہی نہیں ایک چھت کے بیٹھیں گے۔ ان کا دال دلیا اور جو روٹی پانی ہے وہ اسی میں ہے کہ ملک کے حالات اسی طرح رہیں۔ تو جب اسی طرح رہیں گے، عدالتیں فارغ، پاکستان کی عدالتوں کی اب حالت دیکھیے۔ کسی بھی قوم کو کسی دیگر قوم سے لڑنے کے لیے جو سب سے پہلے جو ضرورت ہوتی ہے وہ انصاف کا نظام ہوتا ہے۔ چرچل نے کیا کہا تھا؟ آج بھی پاکستان کے جو درسی کتب ہے اس میں کیا پڑھایا جاتا ہے؟ دوسری جنگ عظیم کے دوران جب جرمن فوجیں اٹیک پر اٹیک کر رہی تھی برطانیہ پر، تو کیا کہا تھا چرچل نے کہ کیا میرے ملک کی عدالتیں انصاف دے رہی ہیں؟ جواب ملا دے رہی ہیں۔ تو اس نے کہا کوئی خطرہ ہی نہیں ہے۔ تو اب آپ پاکستان کی عدالتوں پہ آ جائیے، کیا جسٹس ڈوگر سے آپ توقع رکھتے ہیں کہ وہ ملک کے جو بکھرے ہوئے جو مظلوم لوگ ہیں ان کو یہ انصاف دے گا؟ کیا اس کی اتنی اہلیت ہے؟ کیا جسٹس امین الدین خان دے گا؟ کیا یا افریدی دے گا؟ یا عالیہ نیلم دے گا؟ آپ فیصلہ کیجئے پاکستانیوں اور مسلمانوں۔ اس کے بعد آپ بتائیے، جس ملک کا نظام عدل ہی بالکل نہ ہونے کے برابر ہو، جو کمزور کے اوپر چڑھ جائے، جو طاقتور کے قدموں میں گرا پڑا ہو، اس نظام عدل کی موجودگی میں آپ کیسے پاکستان کو بچا پائیں گے؟ تو پاکستان کے لیے انتہائی ہے
خطرناک ہے، اور پاکستان کا جو ایٹمی پروگرام ہے یہ پہلے ہی ان لوگوں کو کھٹکتا ہے، جن لوگوں نے اس کو ہمیں بنا کے دیا، ہم نے ان کو ہی عبرت کا مقام بنا دیا۔ ڈاکٹر عبد القدیر خان، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ساتھ والے دیش میں جس انڈیا نے، حالانکہ وہ ہندو ہیں، ان لوگوں نے جہنم میں جانا ہے، ان لوگوں نے اس اپنے سائنٹسٹ کو، عبد الکلام کو، اپنے ملک کا صدر بنایا، عزت دی، اور ہم نے اس کو پورے 6 سالوں کے لیے قید میں رکھا نا جی۔ یہ ہماری تاریخ ہے کہ ہم نے اپنے ہر اس محسن کو زمین میں گاڑ دیا ہے تاکہ کوئی اس کو دیکھ کر عبرت پکڑے اور پھر کوئی ہمارے ساتھ بھلا نہ کر سکے۔ ہمیں کیا ضرورت ہے ہمارے لیے تو جیوے نواز شریف، جیوے شہباز شریف، جیوے حمزہ شریف، جیوے مریم نواز، جیوے بھٹو، تو جیوے بلاول زرداری۔ جس قوم کی اسٹیبلشمنٹ اور پڑھے لکھے جو ملک چلا رہے ہیں ان کی پسند یہ ہوں، اور جو اس قسم کے جو سائنٹسٹ ہیں انہوں نے تو پھر ذلیل ہی ہونا ہے نا۔ اس کے آخری الفاظ پڑھے تھے کہ سب سے بڑا جو دکھ ہے مجھے اس قوم کے ساتھ نیکی کا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایران کو تو انہوں نے جو رضا پہلوی ہے اس کے حوالے کر دینا ہے، وہ کبھی قبضہ نہیں کریں گے پاکستانیوں، یاد رکھو۔ وہ ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے، نہ وہ پوری دنیا کو اپنے فوجیوں کے ذریعے سے کنٹرول رکھ سکتے ہیں۔ افغانستان کی مثال ان لوگوں کے سامنے ہے۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ اپنے کٹ پتلی جو لوگ ہیں ان کے ذریعے سے اس ملک پر حکومت کرتے ہیں۔ تو ہم پر حکومت انہوں نے اپنے کٹ پتلیوں سے کرنی، ایران پر انہوں نے اپنے کٹ پتلی لانے ہیں، جو دیگر عربی ریاستیں ہیں وہ ان کے اپنے ہیں۔ تو یہ اس کو کہتے ہیں تسلط، اس کو کہتے ہیں نیو ورلڈ آرڈر۔ تو یہ وہ حالات ہیں جس کے مطابق انہوں نے مسلمانوں کو ڈیل کرنا ہے۔ ہاں، آپ کے ملک کو انہوں نے مکمل توڑنا ہے۔ یہ انٹرنیشنل، یہ ابھی ایسا کریں، اب گوگل پہ جائیں، گوگل پہ آپ نے لکھنا ہے پاکستان توڑنے کا منصوبہ، انگلش میں بھی شک لکھنے کہ پاکستان کو ڈیوائیڈ کرنے کا منصوبہ کیا ہے، تو آپ کے سامنے 3 نقشے وہ آ جائیں گے فرنٹ پر۔ ان تینوں میں سے اب ڈیٹس ملاحظہ کیجیے، ایک میں 2030 ہے، ایک میں 28 ہے، اور ایک میں 35 ہے۔ وہ کس نے بنائے ہیں؟ اس پہ ہم بات کرنے والے تو شاید ہماری باتیں آپ کو ناگوار گزریں، لیکن کس نے وہ بنا کے دیے ہیں؟ انہیں امریکہ نے بنائے ہیں، انڈیا نے بنائے ہیں، اسرائیل نے بنائے ہیں، اور وہی تینوں ہمارے سب سے زیادہ دوست ہیں۔ دوست اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم انہی کے چال میں پھنستے ہوئے ان کاموں میں پڑ گئے ہیں جس سے ہمیں ہلاک ہونا ہے۔ پاکستان میں بیٹھ کر اس سے زیادہ ہم کیا نوحہ پڑھ سکتے ہیں؟ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ تھینک یو ویری مچ۔